بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات ایک بابرکت رات ہے۔ اس رات بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، توبہ و دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات کو۔ ہماری تقدیر کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک گولڈن چانس ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات کی ہمارے لیے قبول فرمائے، ہم کو عطا فرمائے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور عبادتیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ حقیقی توبہ کی عطا ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کا انکار کرنا آدھا علم ہے، ایسا بیان اسلام میں پر زیادتی ہے اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب برات کو روزہ نہ رکھیں، عبادتیں نہ کریں، راتوں میں نہ بیٹھیں۔ تو راتوں میں تو ہم کبھی بھی ہر روز بھی بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں، یہ صرف شب برات ہی بول کے نہیں، لیکن شب برات کو ایک خاص وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی حصے پر آتے ہیں اور آسمان کے نیچے آ کے ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے۔ تو اسی لیے اس رات کو کثرت سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، مغفرت کی طلب کریں اور اپنی عبادتوں میں اضافہ۔ حضور نے فرمایا آدھا علم ہے جس کو اپنے لا علمی کا اقرار کر لینا چاہیے، لیکن وہ بالکل نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنا، یہ کہنا غلط ہے۔ اگر کسی کے علم میں یہ چیز نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے مطالعے میں نہیں گزری، تو اس حقیقت کا تقوی کی بات کہلاتی ہے۔ اہل علم کا شیوا ہے کہ یوں کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں آئی، میرے مطالعے میں نہیں آئی۔ کسی کو بھی کوئی یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ ہم کہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور 15 شعبان یعنی اس کی فضیلت اور تخفیف نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اکثر لوگ بے دھڑک بغیر سوچے سمجھے کے یہ بیان دے دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سراسر لا علمی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نساء میں کہ شعبان کا مہینہ بہت ہی افضل ہے، اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اور اس میں اس لیے تسلسل سے روزہ رہتے ہیں لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رہتے تھے تاکہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں یعنی روزے دار ہوں۔ آج اسی ضمن میں ہم کچھ اور تبصرہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت بیان کرتے ہیں کہ سارے مہینوں سے زیادہ روزہ رکھنے کے معاملے میں ایک رمضان کے روزوں کے علاوہ اتنا کیوں پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے عائشہ، اس مہینے میں ہر وہ شخص معصیتی جو مرنے والا ہے، اس سال میں وہ شخص کی موت مقرر کر دی گئی ہے، اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس روزے کی حالت میں رہوں۔ تو ترمذی میں روایت ہے کہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ہیں، اس لیے شعبان کی فضیلت رمضان کی طرف سے ہے۔ تو ترمذی کی روایت کے مطابق باب نمبر 39 میں ہے کہ شعبان کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں الف لیلۃ التصنیف نصف شعبان یعنی عنوان کے ساتھ نصف شعبان کے نام سے مرتب کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دیکھا کہ ایک بار آقا بستر پر آرام نہیں فرما رہے تھے، تو آپ نے باہر جا کر دیکھا تو آقا جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچی تو کہا کہ
دوڑتی دوڑتی جو آئی ہو، کیا تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خیال گزرا کہ کہیں آقا کہیں کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب، اللہ کا ادب ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے تمام حقوق اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کرتا ہوں۔ یعنی جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص بڑی عظیم شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس رات کو عظیم اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے۔ ایک قبیلے کا ذکر کیا، وہ قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں کے برابر بندوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ عظیم متاع کے ساتھ اتر کر ان بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر امت محمدی کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی ائمہ حدیث سے روایت ہے شعبان المعظم کے بارے میں۔ مسنن ابن ماجہ اس کا باب الماجہ میں فی لیلۃ الماجہ سیدنا مولا علی نے سے بھی روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں شعبان آئے تو لوگ اس دن روزہ رکھو، عبادتیں کرو، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ ہر رات میرے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ نازل ہو کر کہتے ہیں کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اور اسی طرح نصف شعبان کو تو ساری رات صبح فجر تک، یعنی مغرب سے فجر تک کہتا ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا، کوئی رحمت طلب کرنے والا، تو اس طرح سے فجر تک اصرار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سب امام ترمذی، ابن ماجہ، صحیح الحدیث عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے کہ اس رات عبادت کرنا افضل ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ابن ماجہ، ترمذی کے احادیث کا مطالعہ کریں، اور بھی کئی علماء کا اپنا قول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ آقا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگ لیتے ہیں، اور صدقے دل سے عہد کر کے آئندہ گناہ سے اجتناب کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور احمد بن حنبل سے بھی روایت ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی روایت کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام تھا کہ دوزخ کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اس رات۔ اس سے ہٹ کر اور بھی خاص چیز ہے، مجموعہ زوائد میں روایت کی ہے کہ تقریباً صحابیوں سے روایت ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات بیکار جانے والی رات نہیں، بلکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو الغرض اتنے احادیث کے شواہد ملنے کے بعد یہ کہنا غلط ہے کہ شعبان کی عبادت میں مشکوک ثابت کیا جاتا ہے، تو مناسب نہیں ہے۔ الغرض اس تصور کو ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو ہے بیکار رات ہے، یعنی اس میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے یہ فضول باتوں میں ہم نہیں پڑنا چاہیے۔ امام شافعی سے بھی روایت ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ دعائیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ جمعہ کی رات، اور ماہ رجب کی پہلی رات، اور شعبان کی 15ویں شب، اور 2 عیدوں کی راتیں، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے صرف شعبان ہی نہیں بلکہ دوسرے ایام میں بھی ہم کو، مخصوص ایام میں یہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم اس رات کو اللہ سے سچی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تلاوت قرآن، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کم از کم 100 بار یا اور مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت، 4 رکعت،
6 रकात या 8 रकात नफिल नमाज़ें शब बारात की रात मगरिब या इशा के बाद अदा करें। हर रकात में दिल जमई से तिलावत करें, या अल्लाह हम तेरी रज़ा और मग़फ़िरत के लिए ये नफिल नमाज़ें अदा करते हैं। जितना मुमकिन हो कुरान पाक की तिलावत करें, ख़ासकर सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क और सूरह सजदा। अगर ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा सा भी इखलास से काफ़ी है। ये अस्कार बहुत फजीलत रखते हैं। सुभान अल्लाह 100 बार पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार पढ़े, अल्लाहु अकबर 100 बार पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़े। अल्लाह से अपनी गलतियों गुनाहों की मुकम्मल माफ़ी मांगें। रिज़्क़ में बरकत के लिए, रहमत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, बीमारियों से शफ़ा के लिए दुआ करें। दिल के सुकून के लिए, औलादों के नेक और आमाल के लिए और साले ज़िंदगी के लिए हम जो है अल्लाह ताला से निहायत ही आजिज़ी व इनकिसारी से दुआएं तलब करें। वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, मरहूम की बख्शिश के लिए, उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए कसरत से हम दुआओं का एहतमाम करें। और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कम से कम 15 शाबान को कम से कम 3000 बार ये दरूद शरीफ पढ़ें। शब बारात के रोज़ ये दुआ ज़रूर पढ़ी जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। और हाजतों के लिए 100 या 300 बार या गफ़ूरू या रहीमू पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो दिन में या रात में को मर्द हजरात क़ब्रिस्तान को जाएं और वहाँ पर तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस रात जन्नतुल बक़ी में अपने मरहूमीन के लिए दुआएं फरमाए थे। रात में जाना बेहतर है। मरहूमीन के लिए दुआ करें ताकि ख़ुद अपनी आखिरत को भी याद करें। और शब बारात यानी 15 शाबान का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। ये रोज़ा बहुत अजर व सवाब का बास होता है। तो क़िस्सा मुख्तसरन ये कि शब बारात दिखावे की नहीं बल्कि इखलास की रात होती है, तौबा की रात होती है, दुआओं को तलब करने की रात होती है और इबादतें और नेकियां बटोरने की रात होती है। कम अमल भी अगर दिल से हो तो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती, यानी अगर हम ज़्यादा भी इबादत ना कर सकें, थोड़ा ही इबादत करें, लेकिन अगर दिल से करें तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए और तमाम उम्मत मोहम्मदी के तमाम ज़िंदा व मरहूमीन सब के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हर एक आदमी का, हर मोमिन का फ़र्ज़ है कि हम सब के लिए दुआ करें, क्योंकि हम जो दुआ करते हैं उसका अजर अल्लाह ताला हमें भी उतना ही अता फ़रमाता है और तमाम उम्मत मोहम्मदी को भी जिसके लिए हम दुआ करें उन्हें भी उतना ही मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।